اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو حرج نہیں ہے تم پر، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں کمی کر لیا کرو، إِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خطرہ ہو، أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے کافر، إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا، بے شک کافر تمہارے واضح دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور آپ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پس ان کے لیے نماز قائم کیجیے، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، پس چاہیے کہ ایک ٹولی ان میں سے آپ کے ساتھ نماز پڑھے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھے، فَإِذَا سَجَدُوا، جب ایک رکعت کا سجدہ وہ کر لے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو اسے چاہیے کہ اس سجدے کے بعد واپس آ کر اس دستے کے پیچھے کھڑی ہو جائے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ، اور آ جائے دوسری ٹولی، اخرى دوسری ٹولی، لم یصلوا، جنہوں نے آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو وہ دوسری رکعت آپ کے پیچھے ادا کریں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور اپنی احتیاط رکھیں اور اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں کافر، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے،
وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے سامان جنگ سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً تو وہ یک بارگی تم پر حلہ بول دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور تم پر کچھ حرج نہیں ہے اے مسلمانوں، ان کان بکم اذًا من مطر اگر تمہیں تکلیف ہو بارش کی، او کنتم مرضی یا تمہیں کوئی مرض لاحق ہو گیا، ان تدعوا اسلحتکم تو اس وقت تم اپنا اسلحہ رکھ سکتے ہو، لیکن وخذوا حذرکم اپنی احتیاط بہرحال رکھو، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا اور اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ جب تم نماز پوری کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ بس اللہ کو یاد رکھو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ اور جب تم مکمل اطمینان سے ہو جاؤ جنگ کی حالت سے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تو نماز دیگر تمام شرائط کے ساتھ قائم کرو، اور کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کیونکہ نماز جو ہے مومنوں پر فرض ہے اپنے وقت پر۔ ولا تہینوا فی ابتغاء القوم اور تم سستی مت کرو تلاش میں دشمن کی، ان تکونوا تعلمون اگر تمہیں زخم پہنچا ہے، فإنہم یعلمون کما تعلمون پس ان کو بھی زخم پہنچا تھا جس طرح تمہیں زخم پہنچا ہے، اور وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ تم امید رکھتے ہو اللہ کی جانب سے جس کی امید وہ نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، آج کا سبق جو ہے نماز کی اہمیت کے بارے میں ہے، اور جنگ کے میدان میں نماز کے بارے میں احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ کہ تم جب سفر کرو زمین میں تو تم پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں کمی کر لیا کرو۔ ان خفتم اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ کافر جو ہے تمہیں آزمائش میں ڈال دیں گے، تو یعنی اس حالت میں تم نماز میں قصر کر سکتے ہو۔ سامعین کرام، یہ ایک قصر نماز میں قصر کا حکم جو ہے اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف، اور جو سفر کی نماز ہوتی ہے اس میں بھی قصر کا حکم ہے، تو دونوں صورتوں میں آپ قصر کر سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ قصر کی نماز دشمن دشمن سے آپ کی لڑائی ہو رہی ہے اور دشمن آپ کے سامنے ہے اور آپ مسافر بھی نہیں ہیں، اپنے وطن میں ہیں مثال کے طور پہ، تو تب بھی قصر کا حکم ہے کہ آپ صلاۃ الخوف ادا کریں گے اس وقت۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ کافر تمہیں نقصان پہنچا دیں گے تو تم صلاۃ خوف ادا کرو، اور کافر جو ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو اور اپنی پوری تیاری رکھو۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ اب نماز کا وقت آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو اس وقت یہ حالات تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک تو کوئی کسی اور کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ ان کی موجودگی میں قوم کی امامت کر سکے، ہمیشہ انہوں نے امامت کی ہے، الا وہ مرض الموت میں
اس کے حالات تھوڑے سے مختلف ہیں، لیکن جنگ ہے اور دشمن مقابل سامنے کھڑا ہوا ہے، مسلمانوں کی جماعت بھی اس کے مقابل ہے، نماز کا وقت آ گیا، تو سامعین کرام ایک اہمیت جو ہے نماز کی آپ کو یہاں یعنی محسوس کر لینی چاہیے کہ دشمن کھڑا ہوا ہے، لڑائی ابھی نہیں ہو رہی لیکن دشمن موجود ہے، اور اس اثنا نماز کا وقت آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ چھوٹ نہیں دی ہے کہ تم جنگ کو جاری رکھو یا دشمن کے سامنے کھڑے رہو اور نماز نہ پڑھو، یہ رعایت نہیں ہے۔ اس سے سامعین کرام نماز کی اہمیت کا یعنی ہم جو چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا، بعض لوگ تو دیکھیں مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہیں جو نماز کی اہمیت سے واقف نہیں ہے، اذان ہوتی ہے اپنے کاروبار میں اپنے مشاغل میں مصروف رہتے ہیں، یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں جماعت کا وقت آ جاتا ہے اور جماعت کی اہمیت کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، نماز دکانی پہ ادا کر لیتے ہیں، یعنی اہتمام سے نماز نہیں ادا کرتے۔ اقامت الصلاۃ، نماز کا حکم سامعین کرام آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز پوری شرائط کے مطابق، اقامت الصلاۃ کہتے اس نماز کو ہیں جو تمام شرائط کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا ہے کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ حافظوا علی الصلاۃ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، پوری توجہ سے ان نمازوں کو ادا کرو۔ والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پہ تم اہتمام کرو وہ نماز جو بہترین نماز ہو۔ صلاۃ وسطی مراد جو تمام شرائطوں کے ساتھ آپ یعنی درمیانی نماز، درمیانی مطلب کوئی چیز کم زیادہ نہیں ہونی چاہیے، صلاۃ وسطی بہترین درمیانی نماز۔ والصلاۃ الوسطی، اس نماز کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سامعین کرام یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو یہاں جو مضمون بیان ہو رہا ہے اس میں جو نقاط ہیں میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں، یہاں سب سے زیادہ یعنی اس میں ہمارے لیے اہمیت کیا ہے، نماز کی اہمیت۔ جنگ ہے، دشمن سر پہ کھڑا ہے، دشمن مقابل ہے، صفیں بندی ہوئی ہیں، ابھی جنگ نہیں شروع ہوئی، نماز کا وقت آ گیا ہے، تو نماز جو ہے پھر بھی آپ کو نماز ادا کرنی ہوگی، نماز میں چھوٹ نہیں ہے۔ اور اصل میں تو اگر سامعین کرام میں آپ سے یہ عرض کروں کہ نماز تو یعنی وضو کیا ہے، مومن کا ہتھیار جو ہے وضو ہے، الوضو صلاح المؤمن، وضو جو ہے مومن کا ہتھیار ہے۔ اور نمازیں یہ جنگیں جو ہوتی ہیں یہ جذبے سے لڑی جاتی ہیں، اور نماز تو مسلمان کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے یا اس کی تازگی کے لیے بہترین عمل ہے۔ آپ نماز میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، تیری مدد چاہیے، تیری ہم بندگی کر رہے ہیں، اور ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا۔ اور مومن تو یہ کہتا ہے کہ ہمیں شہادت کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تیرے دین کے لیے شہید ہونا چاہتے ہیں، تیری راہ میں جان دینے کے لیے حاضر ہیں، تو ہی سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ تو نماز جو ہے سامعین کرام ایک بہترین ذریعہ ہے، یعنی ایمانی قوت حاصل کرنے کے لیے میدان جنگ میں مومنوں کے لیے بہترین ذریعہ جو ہے، یعنی آپ وہ سپلیمنٹ پلاتے ہیں، مختلف طاقتور دوائیں یا غذائیں کھلاتے ہیں جو لڑنے والے ہیں ان کی طاقت کے لیے، تو مسلمان تو ایمان کی قوت سے لڑتا ہے،
اور ایمان کی قوت مزید حاصل کرنے کے لیے نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ معراج المؤمنین، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اس میں آپ کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جان دینے کے لیے حاضر ہیں، تیار ہیں۔ نماز کا وقت آ گیا، ابھی جان آپ کی باقی ہے، آپ کھڑے ہو جائیے، لیکن اتنی اجازت ہے کہ نماز میں آپ قصر کر لیں، 4 رکعت نماز ہے 2 پڑھ لیں، ان تقصروا من الصلاۃ۔ تو یہ سامعین کرام، آپ کو ہم لوگ تو یعنی بات یہ ہے کہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں تو دین کا وہ تصور نہیں ہے جو کہ قرآن ہمیں دیتا ہے، جو کہ رسول نے ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم تو غافل ہیں، تمام چیزوں سے غافل ہیں، اپنے حیات کے مقصد سے غافل ہیں، دین کے مقصد سے غافل ہیں، نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ اور سارا یہ دین جو ہے، جو ہماری زندگی ہے سامعین کرام، جس کو ہم دینی زندگی کہتے ہیں، یہ روایات ہیں، اس میں روح نہیں ہے، یہ روایات بن کے رہ گئی ہیں۔ نماز کا وقت آ گیا، آپ نے جلدی جلدی، بعض لوگ تو سردی ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار ٹھنڈا پانی ہے، اور بعض لوگوں نے ایسے وہ بنائے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ یعنی اپنے لیے سہولتیں دیکھی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ مسح کا جو حکم ہے وہ ایک خاص قسم کے موضوع پر ہے، تو یار باش لوگوں نے عام موضوع پہ بھی مسح کر لیتے ہیں، یعنی ایک مسئلے سے وہ اس کو غلط انداز میں لیتے ہیں اور سہولتیں اپنے لیے دیکھتے ہیں۔ عین وقت پہ آئیں گے، نماز کے عین وقت پہ آئیں گے اور وضو کر کے موزے نہیں اتاریں گے اور کھڑے کھڑے مسح کر لیں گے، حالانکہ مسح کا وقت ایک خاص قسم کے موزے پہ ہوتا ہے، جو چمڑے کے آپ کے موزے ہیں، یا جو 3 دن آپ پیدل سفر کریں اور وہ پھٹے نہیں، تو وہ اس کی اپنی شرائط ہیں۔ لیکن یار باش لوگوں نے اس کو ایک مذاق سمجھ لیا ہے اور پاؤں کو نہیں دھوتے، حالانکہ پاؤں دھونا جو ہے وہ فرض ہے، لیکن موزوں پہ اجازت ہے، لیکن وہ ایک خاص قسم کے موزے ہوتے ہیں، پھر اس کی اپنی شرائط ہیں۔ لیکن میں اس وقت یہاں جو ہے آپ یہ جو مضمون ہے وہ نماز کی اہمیت کا ہے، کہ آپ دیکھیں کہ نماز کی کتنی اہمیت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ نے نماز ہر حالت میں پڑھنی ہے۔ نماز میں مطلب مثال کے طور پہ اگر آپ دشمن ہے آپ کے سامنے اور وہ آپ کا رخ جو ہے قبلے کی طرف نہیں ہے، تو آپ جس طرف آپ کا رخ ہے پڑھ لیں۔ تو یہ رعایتیں میدان جنگ میں دی بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، باقی تو فقہی مسائل ہیں، وہ اپنی جگہ پر آئیں گے اور اس کی آپ معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں نماز کی اہمیت، یہ نقطہ جو ہے ذہن میں رکھیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ان میں ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ آپ ان کے لیے نماز قائم کیجئے، آپ آگے بڑھیے، ان میں سے ایک ٹولی جو ہے وہ آ کے آپ کے پیچھے 1 رکعت پڑھ لے، اور جب وہ ایک سجدہ کر لے تو وہ جا کے میدان جنگ میں دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائے، اور دوسری ٹولی جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ اسی ترتیب سے منظم طریقے سے آ کے صف بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوسری نماز کی دوسری رکعت ادا کر لے۔ یہ یہاں حکم ہے، اور اپنا اسلحہ اپنے ساتھ باندھے رکھے، اپنی پوری احتیاط رکھے۔ ہاں اگر بارش ہے اور آپ کی مثال کے طور پہ کوئی ایسی چیز پہنی بھی ہے جو گیلا ہونے سے بوجھل ہو گئی ہے، تو آپ وقتی طور پہ آپ کو اجازت ہے، یا آپ بیمار ہیں تو آپ اپنا اسلحہ اتار کے، وہ ایک ٹولی جو ہے اتار کے نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن اس وقت بھی یہ اپنی پوری احتیاط رکھیں گے، ایسا نہ ہو کہ دشمن انہیں غافل پا کر کوئی نقصان پہنچا دے۔ یہ مضمون ہے، تو ترجمہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں
سامعین کرام وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان کے درمیان ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ ان کے لیے نماز قائم کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، چاہیے یہ کہ ایک ٹولی ان میں سے آدھے لوگ آ کے صفیں باندھ کے آپ کے پیچھے ایک رکعت پڑھ لیں اسلحہ بند ہو کے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو چاہیے کہ پھر وہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے ان کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جائیں دشمن کے مقابل، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، پھر دوسری ٹولی آئے، لم یصلوا، جو جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پس وہ آپ کے پیچھے دوسری رکعت ادا کر لے، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور یہ بھی اپنا احتیاط رکھیں اور اسلحہ بند رہیں، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر تو یہ چاہتے ہیں، ان کا تو اللہ پہ ایمان نہیں ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں، وہ تو آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ تو آپ کو شکست دینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ کاش آپ غافل ہو جائیں اپنے اسلحے سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے سامان جنگ سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو یک بارگی آپ پر حملہ کر دیں اور آپ کو نقصان پہنچائیں، ان کی تو یہ خواہش ہے، تو آپ ان کی خواہش کو پورا نہ ہونے دیں، اپنی پوری تیاری رکھیں، اسلحہ بند رہیں اور نماز اس ترتیب سے ادا کریں، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اور آپ پر کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ تکلیف ہو بارش کی، او کنتم مردہ، یا تم سامان نہیں اٹھا سکتے، کوئی مرض ہے، ان تدعوا اسلحتکم، تو تم اس وقت اپنا اسلحہ رکھ سکتے ہو اے مسلمانوں، لیکن وخذوا حذرکم، اپنی احتیاط پوری رکھو، ان اللہ اعد للکافرین عذابا علیما، تم اس وقت تو دشمن کے سامنے کھڑے ہو، اس سے تم جہاد کرو گے، لیکن اللہ نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اب نماز پڑھ لی، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب اللہ کو یاد کرو، یعنی اللہ کی یاد جو ہے وہ تمہارے دل و دماغ پر حاوی رہنی چاہیے، ہر وقت ہمہ جہت، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، یہ سامعین کرام مومن کی ایک شان ہے کہ اللہ ان کو یاد رہتا ہے ہر وقت، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ مومن کی ایک شان ہے، اور سامعین کرام ہم اور آپ جو دعوی ایمان کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کو اپنے اوپر پوری طرح حاوی کر لینا چاہیے، یعنی اس میں زبانی تسبیح کا ذکر مراد نہیں ہے، یہ تو ذکر کی کیفیت میں مومن کو ڈوبا رہنا چاہیے۔ بات بڑی مزے کی ہے، پتے کی بھی ہے، اور یہ چیز جو ہے ہمارے ذہن میں ایسے نہیں آتی، یہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہم اسے نہیں بلکہ ہر چیز کو جو ہے ہم نے ایک یعنی اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے اللہ کی یاد کو نہیں بھلانا، ٹھیک ہے، تم نے نماز پڑھ لی، وہ ذکر اللہ تھا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، لیکن نماز کے بعد بھی فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، تو اس نماز کی میں جو یاد کی ہے تم نے اللہ کی، اس یاد کو اپنی پوری زندگی پر حاوی کر لو، خواہ تم کھڑے ہوئے ہو، خواہ بیٹھے ہوئے ہو، خواہ لیٹے ہوئے ہو، ہر حالت میں تمہیں محبوب جو ہے وہ بھولنا نہیں چاہیے، اور کیسے ہم بھلا سکتے ہیں اپنے محبوب حقیقی کو، کیسے بھلا سکتے ہیں؟ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم اطمینان سے ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو تم پھر نماز کو اپنی شرائط کے ساتھ جو بھی ہیں، یعنی مسجد میں اپنے امام کے پیچھے اور قبلہ رو ہو کر، اقامت الصلاۃ کی جو شرائط ہیں
وہ پھر اطمینان کی حالت میں پھر اقامت صلاۃ کا اہتمام کرو، کیونکہ نماز جو ہے وہ مومنوں پر فرض ہے اپنے وقت پر۔ اب جنگ کے میدان میں وہ آ گیا، لڑائی کے وقت نماز کا وقت آ گیا، تو اب نماز کو تم نے قضا نہیں کرنا ہے۔ ہاں سامعین کرام، جب جنگ جاری ہو، یعنی جنگ جاری ہو، اس کا مطلب یہ ہے، پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ دست بدست لڑائی ہو رہی ہے، یعنی تلواریں چل رہی ہیں، تیر چل رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، اس وقت تاخیر کی اجازت ہے۔ یہاں یعنی فائرنگ ہو رہی ہے، آپ بھی لگے ہوئے ہیں، وہ بھی ہو رہا ہے، آپ ٹینک میں بیٹھے ہوئے ہیں، فائر کر رہے ہیں، تو اس وقت پھر مؤخر کرنے کی اجازت ہے سامعین کرام نماز کو۔ ظاہر ہے کہ پھر اس وقت دوسری صورت نہیں ہے الا یہ کہ نماز میں تاخیر کر دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے موقع پر ان کی نمازیں، 4 نمازیں غالباً ان کی فوت ہو گئی تھیں اپنے وقت سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ یعنی خفا بھی ہوئے، لیکن یہ ریکارڈ پہ ہے کہ 4 نمازیں، یعنی حالت ایسی تھی، میدان جنگ میں حالت ایسی تھی کہ بالکل مصروفیت کا وقت تھا، یعنی لڑائی کا تقریباً وقت تھا، تو اس وقت جو ہے 4 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فوت ہو گئیں، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ادا کیے کہ ان لوگوں کے گھروں کو لوگ اللہ تعالیٰ آگ سے بھر دیں، انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے محروم کر دیا۔ یا پھر وہ سامعین اکرام، بعض میرے سامعین میں ہو سکتا ہے بعض ایسے ہوں جو ذرا تعجب کر رہے ہوں کہ صلاۃ وسطیٰ کا اس نے کیا مطلب کر دیا ہے، کیا ترجمہ، حالانکہ صلاۃ وسطیٰ جو ہے وہ مختلف جگہ مختلف معنی میں آئی ہے، لیکن میں نے اس کا یہ معنی کیا ہے، اور یہ ایک اچھا معنی ہے صلاۃ وسطیٰ، کہ حضور فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے محروم کر دیا، یعنی بہترین نماز، صلاۃ وسطیٰ بہترین نماز سے انہوں نے ہمیں، یعنی جو ہم اپنے وقت پر اور مکمل قیام و سجود کے ساتھ ادا کر سکتے تھے اپنے وقت پر، اس سے انہوں نے ہمیں بہترین نماز سے انہوں نے محروم کر دیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ الفاظ عطا فرمائے تھے۔ تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز جو ہے مومنوں پر اپنے اپنے وقت پر فرض کی گئی ہے۔ سامعین اکرام، یہ آپ اپنے یعنی پرانی جو آپ کی ذہن پہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ نماز کی اتنی اہمیت نہیں ہے، تو آج آپ کو ایک نیا سبق لکھنا ہوگا اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی روشنی میں، کہ نماز جو ہے اپنے اپنے وقت پر فرض کی گئی ہے۔ دوسرا، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، یہ ترجمہ میں پہلے آپ کو پڑھ دوں، پھر اس کا ترجمہ، پھر تفسیر اس کی بات ہوگی۔ پہلے آپ ترجمہ سن لیں، یہ آیت میں نے تلاوت نہیں کی تھی۔ وَلَا تَهِنُوا، اور تم سستی مت کرو، فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، ہاں نہیں، یہ اس کی تو ہم نے وہ کی تھی۔ بہرحال ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اس کا یہ ہے، اس کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد جب واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ یہ لوگ یعنی کافر جو ہیں وہ تو چلے گئے، یہ مدینے پر حملہ آور نہیں ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کا یہ خیال پیدا ہو کہ ہم مسلمانوں پر کیوں نہ ہم نے ان کو ختم کر دیا، ان کی جنگی قوت کو کیوں نہ ختم کر دیا، آؤ چلو ان پر پھر حملہ کرتے ہیں۔ تو اس خدشے کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصحاب کرام کو حکم دیا،
جو کہ اس وقت زخمی حالت میں تھے. یعنی آپ دیکھیں 70 تو شہداء ہو گئے تھے، لیکن اس میں کافی سارے لوگ جو تھے وہ زخمی بھی تھے اور تھکے ہوئے بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ چلو، لیکن بعض لوگوں نے سستی دکھائی، کیونکہ دیکھیں انسان ہے، تھکے ہوئے تھے، زخم لگے ہوئے تھے، زخموں کی مرہم پٹی ہو رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چلو ان کا پیچھا کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر واپس آ جائیں. تو بعض لوگوں نے سستی دکھائی. حضور نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی بھی نہیں جاتا میں اکیلا جاؤں گا. بہرحال صحابہ کرام تیار ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا کیا، اور یعنی ایک خاص حد تک وہ گئے اور اپنی تسلی کر کے کہ نہیں وہ اب نہیں آئیں گے. تو یہ اس وقت کا اس تناظر میں یہ آیات ہیں، وَلَا تَهِنُوا، اور تم سستی مت کرو، فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، قوم کی تلاش، دشمن کی تلاش میں، ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں زخم لگے ہیں اے مسلمانوں، فإنہم یعلمون کما تعلمون، تو ان کو بھی زخم لگے تھے جس طرح، یعنی غزوہ بدر میں ان کو بھی زخم لگے تھے، وہ بھی زخمی ہوئے تھے. آج تمہیں زخم لگے ہیں تو کیا ہوا؟ جس طرح تمہیں اے مسلمانوں زخم لگے ہیں اس طرح ان کو بھی زخم لگے تھے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، ان کو تو زخم لگے تھے لیکن ان کو وہ امید نہیں تھی اللہ سے جو تمہیں اللہ سے امید ہے. اللہ تعالیٰ نے تو دونوں حالتوں میں مسلمانوں سے پکا اجر کا وعدہ کیا ہوا ہے، خواہ وہ غازی ہے یا شہید ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں سے، تمہارے اعمال سے واقف ہے اور اس کے ہر حکم میں دانائی ہے، حکمت ہے. اب یہ ترجمہ میں پیش کرتا ہوں، پہلے آپ ترجمہ سن لیں. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک میں نے نازل کی آپ پر اے رسول یہ کتاب حق کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں. بما اراک اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے اس کی بنا آپ فیصلہ کریں. ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ نہ ہو جائیں خائنوں کے لیے جھگڑنے والے. خائنین خصیمہ جھگڑنے والے، یعنی ان کی طرف داری کر کے آپ ان کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ولا تجادل عن الذین، اور آپ جھگڑا نہ کریں ان لوگوں کی طرف سے، یختانون انفسہم، جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے. ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو خائن ہے، گناہ گار ہے. یستخفون، یہ چھپاتے ہیں لوگوں سے. ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے کوئی بات. وہو معہم، اور یہ اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ تھا. اذ یبیتون، جب کہ یہ مشورہ کر رہے تھے رات کو. ما لا یرضی من القول، جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں تھا ان کی باتوں سے. وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا احاطہ رکھتا ہے. ہا انتم، اے لوگو تم وہ ہو، جادلتم عنہم، کہ ان کی طرف سے تو تم جھگڑا کرتے ہو دنیا کی زندگی میں. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، بس کون ہے جو جھگڑے گا اللہ سے قیامت کے دن ان کے بارے میں. ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ہے جو ان کے خلاف جو ہے وکیل ہوگا، یعنی ان کی وکالت قیامت کے دن کون کرے گا. من یعمل سوءا، اور جس نے بھی گناہ کیا، او یظلم نفسہ، یا اپنے اوپر ظلم کیا، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان. من یکسب اسما، جس نے بھی کسب کیا گناہ کا، فإنما یکسبہ علی نفسہ، تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ
جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جس نے بھی کسب کیا خطا یا گناہ کا، ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس خطا کو، اس گناہ کو ایک پاک آدمی پر اس کا الزام لگا دیا، یرمی الزام لگا دیا، بہی اس کا، بریئن بری، جو شخص بری تھا یعنی جو پاک تھا اس پہ الزام لگا دیا، فقد احتمل بہتانا، اس نے اٹھا لیا بہتان اور گناہ واضح، یعنی اس کا بوجھ اس نے اٹھا لیا۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اور اللہ کا اگر فضل آپ پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو ارادہ کر چکے تھی ایک ٹولی آپ کو کہ وہ آپ کو ان یضلوک، کہ آپ کو غلط راستے کی طرف لے جائے۔ وما یضلون الا انفسہم، اور وہ گمراہ نہیں کر سکتے تھے لیکن اپنے آپ کو۔ وما یضرونک من شیء، اور نہ آپ کو وہ کوئی تکلیف پہنچا سکتے تھے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے نازل کیا ہے آپ پر کتاب اور حکمت۔ وعلمک ما لم تعلم ما لم تکن تعلم، اور آپ کو وہ علم سکھایا ہے جو آپ کو معلوم نہیں تھا۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ سامعین اکرام، ان آیات کے جو شان نزول ہے اس میں ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ میں آپ کو سناؤں گا، اس کے بعد جو ہے پھر اس کی مزید تفصیل کریں گے۔ ایک مسلمان، بظاہر مسلمان تھا، اس نے ایک اور مسلمان کی، مدینے کا واقعہ ہے، ایک مسلمان تھا جو بظاہر مسلمان تھا، اس نے ایک اور مسلمان کے گھر سے اس کی زرہ چوری کر لی۔ زرہ جب چوری کر لی تو پھر یہ ہوا کہ کچھ شواہد مل گئے، یعنی کچھ شواہد ایسے ملے کہ وہ اس شخص کے بارے میں ایسا ہوا کہ وہ، کچھ تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس نے ایک مسلمان کے گھر میں نقب لگا کر، ان کی آٹے کی یا بھوسی کی بوری تھی، اس میں اسلحہ بھی تھا، سامان بھی تھا، نقب لگا کے وہ سامان چرا لیا۔ اتفاق سے اس بوری میں کوئی سوراخ تھا، تو وہ اس سے بھوسی جو ہے وہ گرتی گئی، آٹا یا بھوسی جو بھی تھا، تو اس کے گھر تک کے نشانات پڑ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت عالیہ میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس مسلمان نے، یعنی اس ہمارے بھائی نے ہماری چوری کر لی ہے۔ تو پھر تفتیش شروع ہوئی، جب تفتیش شروع ہوئی اور چور کا پتہ لگانے کی کوشش کی تو چور صاحب گھبرا گئے، اور وہ زرہ جو ہے وہ انہوں نے ایک یہودی کے گھر پہ پھینک دی یا رکھ دی، کسی بھی طریقے سے، جو کہ بے گناہ تھا۔ اب جب زرہ کی تلاش ہوئی تو زرہ جو ہے وہ یہودی کے گھر سے نکل آئی۔ اب اور شواہد جو ہے وہ اتنے نہیں تھے، شواہد جو ہے وہ اتنے نہیں تھے، تو کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اب ظاہر ہے کہ جہاں سے وہ زرہ ملی تو موقع کی گواہی اسے کہتے ہیں، یعنی عدالت میں اسے موقع کی، ظاہر ہے کہ وہی شخص پھر چور، اور پھر اس آدمی کے گھر والے جو قبیلے والے تھے انہوں نے اپنے بھائی کی پشت پناہی کرنا شروع کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آ کے، عدالت میں آ کے قسمیں کھائیں کہ نہیں ہمارا بھائی تو چور نہیں ہے، یہ تو دیکھیں وہاں سے نکلی ہے۔ تو وہ پشت پناہی کرنے لگے، اگرچہ ان کو علم تھا کہ چور ہمارا بھائی ہی ہے۔ تو وہ جناب وہ ایسا ہوا کہ
چونکہ زراباں سے نکلی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے والے تھے، تو پھر یہ آیات کا نزول ہوا، یعنی اس میں حقیقت بتا دی گئی۔ تو اس بارے میں ہے، اس میں اور نقاط بھی ہیں جو ساتھ ساتھ آئیں گے کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، میں نے نازل کیا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ، اور لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس تعلیم کی بنا جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی ہے، اس روشنی کی بنا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی ہے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کافی مواقع پہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت حال بتا دی تھی، اور کیوں نہ بتاتے، اللہ تعالیٰ کی امداد اور نصرت ان کے ساتھ تھی۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خائن لوگوں کے لیے جھگڑا نہ کیجیے، یعنی ان کی طرفداری نہ کیجیے، اور جو اب تک جو آپ کو علم نہیں تھا اس کے لیے آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کیجیے جو اپنے نفس سے خیانت کر رہے ہیں۔ یہ جو مسلمان اس کا قبیلہ ہے، اس کے برادری ہے، اور جو چور کی طرفداری کر رہی ہے، آپ ان کا ساتھ نہ دیجیے، کیونکہ یہ تو خائن ہیں اور یہ گناہگار ہیں۔ یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپا سکتے۔ ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے تو یہ اپنا گناہ نہیں چھپا سکتے۔ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، اور اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ تھا جبکہ رات کو یہ اکٹھے ہوئے میٹنگ کر رہے تھے کہ بھئی کس طرح ہم اپنے بھائی کو بچائیں اس کو چوری کے الزام سے یا بدنامی سے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ تھا، اذ یبیتون، جب رات کو وہ جمع ہوئے اور خفیہ مشورے کر رہے تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی نہیں تھا، کیونکہ یہ ناحق پہ مشورہ کر رہے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے گھیرے سے تو باہر نہیں تھے۔ ہاں انتم، اب مخاطب ہیں وہ برادری، یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے۔ دیکھو اے برادری والو، تم تو وہ ہو جادلتم عنہم، جو تم بحث کر رہے ہو، مباحثہ کر رہے ہو اپنے گناہگار بھائی کے بارے میں اس دنیا کی زندگی میں۔ فمن یجادل اللہ، اللہ کے دربار میں کون اللہ کے سامنے اس سے بحث کرے گا، کون دلیلیں پیش کرے گا؟ ام من یکون علیہ وکیلا، یا کون اس کی وکالت کرے گا؟ ظاہر ہے کہ کوئی وکالت نہیں کر سکتا اللہ کے دربار میں، اور اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہا ہے۔ من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، گناہ ہو گیا انسان سے، گناہ کا ارتکاب انسان سے ہو سکتا ہے، یہ بات جو ہے، یعنی معصوم جو ہے پیغمبر ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی کا پھر کفارہ ہے، اس کی معافی ہے، اس کی اصلاح ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ کسی سے غلطی ہو جائے تو وہ اس کی معافی تلافی کرے، اس کی اصلاح کرے، اور اس کی اگر کوئی حد ہے یا سزا ہے وہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جس نے بھی اپنے اوپر جس نے برا عمل کیا یا اپنے اوپر ظلم کیا، کوئی بھی خطا، ظاہر ہے کہ جو بھی انسان غلطی کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، لیکن ثم یستغفر اللہ، پھر اس کی معافی ہو سکتی ہے، پھر اللہ سے وہ معافی مانگے، اس کی اصلاح کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کو وہ پالیں گے غفور الرحیم۔ یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اور ومن یکسب اسما فانما یکسبہ علی نفسہ، دوسری بات یہ ہے
کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، یہ ایک عام کلیہ ہے، سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، یعنی اس کے جو خراب نتائج ہیں وہ اسی کو بھگتنے پڑیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے، وہ تو جاننے والا ہے اور دانا ہے۔ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جس نے بھی برائی خطا کر دی، خطا اور گناہ یہ تھوڑا سا یعنی خطا کا درجہ تھوڑا سا کم ہے گناہ سے، خطا ہو جاتی ہے پھر گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ جس نے بھی خطا کی یا گناہ کیا، ثم یرمی بہ بریئا، پھر الزام لگا دیا اس کا ایک بری پر، یعنی اس شخص پر جو بالکل پاک تھا، صاف تھا، اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، اس پہ تم نے الزام لگا دیا، تو تم نے پھر یہ ایک اور غلطی کر لی، یہ تو تم نے بہتان لگا دیا اس پہ، فقد احتمل بہتانا واسما مبینا، تو اس نے تو پھر بہتان لگا دیا، بہتان کا بوجھ اٹھا لیا، اور گناہ، واضح گناہ جو ہے، سامعین کرام بہتان جو ہے غیبت سے بڑھ کے ہے۔ غیبت کی جو اپنی تعریف ہے وہ تو ہے، اور بہتان یہ ہے کہ ایک شخص میں ایک عیب ہے نہیں اور آپ اس کو وہ عیب لگاتے ہیں یا اس کا کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس پہ عیب لگا دیں، تو یہ غیبت سے بڑھ کے گناہ ہے۔ اور غیبت جو ہے وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، وہ اپنے قرآن میں ہے، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اور اس کا جو ہے یعنی اس کا گناہ بہت زیادہ ہے غیبت کا۔ لیکن جو بہتان ہے، غیبت تو یہ ہے کہ آپ ایک شخص کی برائی کو بیان کر رہے ہیں اس کی غیر حاضری میں، جو اس شخص میں موجود ہے، اور بہتان یہ ہے کہ آپ ایک شخص کی وہ برائی بیان کر رہے ہیں جو اس میں موجود نہیں ہے، تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے بہتان۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا آپ پر، اس کی رحمت، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ، ارادہ کر چکی تھی ایک ٹولی ان میں سے کہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دے، صحیح فیصلے سے ہٹا دے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، لیکن ایسا تو وہ ان کی کوشش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے ساتھ تھا، تو ما یضلون الا انفسهم، لیکن وہ گمراہ نہیں کر سکتے لیکن اپنے آپ کو غلطی کے راستے پر ڈال دیا، بہتان لگایا، چوری کی، پھر بہتان ایک بے قصور شخص پر جو ہے، اگرچہ وہ غیر مسلم تھا لیکن یہ تو بہتان ہے، تو وہ اپنے آپ کو انہوں نے گمراہ کر دیا۔ ما یضرونک من شیء، اور وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ کو گمراہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی فضل ہے۔ یہاں پہ یہ ایک بات قابل نوٹ ہے کہ اگر ایک مومن صحیح راستے پر ہے تو اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور جہاں تک یہ فیصلوں کا تعلق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں، میں آپ دو فریق میرے پاس ایک جھگڑا لے کے آئیں گے، ایک فریق جو ہے اس میں زبان کا تیز ہوگا، وہ اپنا مقدمہ صحیح پیش کرے گا، دوسرا نہیں پیش کر سکے گا، میں اس جو خطا کار شخص ہے اس کے حق میں فیصلہ دے دوں گا، لیکن یاد رکھو میرا فیصلہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہ مال اس کے لیے آگ ہے، یعنی وہ حلال نہیں ہے، میرے فیصلے کی وجہ سے وہ چیز جائز نہیں ہو جاتی بلکہ وہ آگ ہے۔ تو اس سے سامعین کرام بچنا چاہیے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب نازل کی ہے، آپ پر کتاب نازل کی ہے، حکمت، دانائی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ علم دیا ہے
جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی رحمتیں ہیں، پھر ان کے توسط سے مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نصرت، فتح اور امداد کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ آپ کے ذہن نشین ہونا چاہیے۔ کسی بھی حالات میں انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد کی توقع رکھنی چاہیے اور اس کا فضل اور اس کی رحمت کی امید، مکمل امید رکھنی چاہیے۔ اور وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور بے شک اللہ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ تو سامعین کرام، یہ اس میں مطلب کافی اسباق ہیں ہمارے لیے، جو کہ کچھ تو میں نے بیان کر دیا اور کچھ میں بیان نہیں کر سکا۔ اس کی اب دیکھیں، تھوڑا سا ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس قائم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے وہ تو خیر القرون تھا، لیکن اس میں دیکھیں کہ آپ ایسے لوگ جو کہ مسلمان ہیں لیکن پھر ان سے ایسی خطائیں ہو جاتی ہیں تو جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یعنی کسی شخصیت، یعنی پیغمبر تو یعنی ان کی جو فضیلت ہے وہ تو ہے، لیکن اس میں انسان کا اپنا ارادہ، یعنی ان کی صحبت میں جو لوگ رہ رہے تھے، جو مسلمان تھے مثال کے طور پہ، اور بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں، تو اس میں یعنی ہمارے لیے سبق یہ ہے سامعین کرام کہ اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، یعنی ہدایت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ یا زندگی کے سلسلے میں یا دین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہوا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اور فمن شاء فلیؤمن قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ دیکھو، حق جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے اس پر ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہیں، کچھ لوگ ان پر ایمان لے بھی آتے ہیں لیکن پھر ان ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ تو کسی پر زور زبردستی نہیں کرتا۔ یہ ایک نقطہ ہے سامعین اکرام، ایک باریک نقطہ ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں یار اب وہ عظیم لوگ تھے اور یہ تھے عظیم، لیکن میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جبر نہیں کرتا، ہدایت کے سلسلے میں کسی پر جبر نہیں کرتا۔ دیکھیں، وہ چور نے چوری کی، مسلمان تھا، اب غلطی ہو گئی تو اس کو معافی مانگنی چاہیے تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں ہدایت دی ہے، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ توابا رحیم۔ یعنی دیکھیں، غلطی ہو سکتی ہے لیکن غلطی پر پھر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے، اس چور اور اس کی برادری نے اس پر اصرار کیا اور بات چھپائی، یختانون انفسہم، خیانت کی، چھپائی۔ اب وہ بھی جو برادری والے تھے وہ بھی مسلمان تھے، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ اس چور، جب ان کو پتہ چلتا کہ بھئی ہمارا بھائی جو ہے چور ہے، تو حضور کی محفل میں پیش کر دیتے، اسے جو بھی مناسب فیصلہ ہوتا حضور کر دیتے، لیکن انہوں نے اپنے چور بھائی کی پشت پناہی شروع کر دی۔ اس میں پھر وہی نقطہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کسی پر جبر نہیں کرتا ہدایت کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت بتا دی ہے، حق جو ہے واضح ہے، اب جو اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ کسی پر زور زبردستی نہیں کرتا، اگرچہ ذات پیغمبر موجود ہے۔ تو سامعین اکرام، آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے اپنی زندگی گزارنے میں یا اپنے فیصلوں میں۔ اور سامعین اکرام، یہ دوبارہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، اگر آپ نے غلطی کی روش اختیار کر لی تو آپ اس پر اصرار نہ کیجیے،
کوئی غلطی ہو گئی آپ اس پر اصرار نہ کیجیے، معافی مانگ لیجیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیجیے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن اگر آپ نے گناہ پر اصرار شروع کر دیا تو پھر یہ صورتحال تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے، اور یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ گناہ پر اصرار کرے۔ غلطی ہو گئی آپ سے، آپ اس سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اس کی اصلاح کریں، استغفار کر لیں، اس کے اپنے طریقہ کار ہیں۔ اما من تاب و آمن و عمل صالحا، تو غلطی پر اصرار نہیں کریں۔ گناہ ہو سکتا ہے، گناہ کا صدور ممکن ہے، کیونکہ پاک جو ہے گناہ سے صرف پیغمبر کی ذات ہے۔ ہم سب سے گناہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے، خطا ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، قصدن عمدن گناہ ہو سکتا ہے، انسان جذبات میں آ سکتا ہے، لیکن اس پر اصرار کرنا مومن کی شان نہیں ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ میں آپ کو وہ آیت پڑھ کے سنا رہا تھا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ لوگ اصرار نہیں کرتے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتا، جو کچھ اس سے غلطی ہو جائے جانتے بوجھتے وہ اصرار نہیں کرتا۔ سامعین کرام، ہمارے معاشرے میں، جس معاشرے میں آپ اور میں رہ رہے ہیں، اس میں گناہ پر اصرار کیا جا رہا ہے، دیدہ دانستہ اصرار کیا جا رہا ہے، اور بغاوت کی ایک روش ہے۔ اگر آپ محسوس کریں، ہم نے اللہ کے احکامات سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی پیاری پیاری سنتوں سے بغاوت کی روش اختیار کر لی ہے، جو کہ انتہائی خطرناک بات ہے، اور اس کے نتائج جو ہیں بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ آگے مضمون آ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔